ہاؤ فریکوینٹ, اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو ہاؤ فریکوینٹ لوگ اپنی گاڑی کو بدلتے ہیں؟ ظاہر ایک چھوٹا سا ایکسپیرینس تو ہو گیا ہوگا کہ لوگ کتنی جلدی اتنے کلومیٹرز چلانے کے بعد اپنی گاڑی کو بیچنا چاہتے ہیں. اور میں چاہوں گی شمیلا آپ اس بزنس میں ہیں تو آپ میری لسنرس کو یہ بھی گائیڈنس دیجیے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں آپ کے پاس بجٹ ہے تو اتنے کلومیٹرز پہ گاڑی کو بدل بھی دیں. تھوڑا سا, اگر آئی نو تھوڑا سا ٹیکنیکل ہو گیا, لیکن ایک تھوڑا سا رفلی اگر کچھ آئیڈیا دو میرے لسنرس کو. اچھا دیکھیں, اگین صرف کلومیٹرز کا نہیں ہوتا ہے صاحب, اٹس آلسو پاکستان جیسے ملک کے اندر ملٹیپل چیزوں پہ ہوتا ہے. ہمارے پاس کچھ گھر ہوتے ہیں جن کے پاس 10-15 سال پرانی گاڑی, ایک جو فیملی کار ہوتی ہے وہ چلتی آ رہی ہے, جس کو بار بار لوگ ری ٹچ کروا کے کر رہے ہوتے ہیں. پلس پہ ہمارے پاس وہ لوگ بھی ہوتے ہیں جو ہر سال اپنی گاڑی چینج کر رہے ہوتے ہیں بیکاز شوق ہوتا ہے. تو اٹس سبجیکٹو, بٹ دا گڈ تھنگ از دیٹ ہم لوگ ہمارے پاس پوری ٹیم بیٹھی ہوئی ہے ایکسپرٹس کی. تو اگر آپ کے پاس کوئی بھی کار ریلیٹڈ سوال ہے کہ مجھے کیا اپنی گاڑی بدل لینی چاہیے, کیا مجھے ابھی نئی گاڑی لینی چاہیے, میں اس کو اور ریپیئر کرواؤں, وی آر دیئر ٹو ہیلپ. اینڈ آپ ہمیں کبھی بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں 111112227 پہ, اور ہم آپ کو گائیڈنس بھی دے سکتے ہیں کہ اپنی گاڑی کا اور کس طرح بہتر خیال رکھ سکتے ہیں. اور کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے شمیلا کہ ہمیں نا یہ بھی سمجھ نہیں آتا یار ہم اب کون سی گاڑی لیں. ٹرو, کبھی کبھی بہت کنفیوژن ہوتا ہے. بجٹ ہوتا ہے آپ کے پاس, لیکن یہ بڑی کنفیوژن ہوتی ہے کہ یار اب گاڑی کون سے ماڈل کی لیں, امپورٹڈ لیں یا دوسری لیں. تو آئی تھنک کار فرسٹ اس میں بھی آپ گائیڈنس کر سکتے ہو. ڈیفینیٹلی, میں آپ کو اپنا ایگزامپل دیتی ہوں. آئی تھنک کچھ مہینوں پہلے بفور دا ہول کووڈ تھنگ ہیپن, مجھے گاڑی خریدنی تھی اینڈ میرے پاس ایک سیٹ بجٹ تھا اور مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا میں کون سی گاڑی خریدوں. تو سنس آئی ورک ایٹ کار فرسٹ, میں گئی ہمارے ایک سیل سینٹر پہ اینڈ آئی ٹاک ٹو دا ٹیم کہ میرا یہ بجٹ ہے, میری یہ ریکوائرمنٹ ہے, میں اس طرح کی اپنی گاڑی یوز کروں گی. اینڈ انہوں نے مجھے ملٹیپل گاڑیوں کے آپشنز دیے تھے کہ اچھا آپ کے حساب سے یہ ساری گاڑیاں اویلیبل ہیں. اینڈ اس دن میں نے کافی کچھ گاڑیوں کے بارے میں بھی سیکھا. تو آئی تھنک اٹس ویری انسائٹ فل. اینڈ ہم لوگ صرف وہ نہیں ہیں کہ آپ دکان پہ گئے, ہم نے آپ کو چیز بیچی ہو, بات ختم. ہم آپ کی گائیڈنس کرتے ہیں, آپ کو چیزیں سکھاتے ہیں, اور آپ کو کمپلیٹلی A to Z ایکسپیرینس آپ وہ کرتے ہیں, ایکسپیرینس کرتے ہیں. تو آپ ہمارے پاس آئیں, آپ ہم سے گائیڈنس لیں کہ آپ کے حساب سے کون سی گاڑی سوٹیبل ہوگی, تو آپ کو اسی حساب سے گائیڈ کریں گے. بالکل شمیلا, یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کیونکہ میں خود بھی گاڑی چلاتی ہوں تو مجھے بڑا اچھا لگتا ہے کہ میری گاڑی خود بڑی اچھی سی ہونی چاہیے. اور ویسے ہر 2-3 سال بعد میرا دل بھی کرتا ہے کہ یار گاڑی یا تو ایکسچینج کر لیں یا تو بیچ کے دوسری گاڑی لے لیں. کیونکہ یہ شوق کی بات بھی ہوتی ہے نا, جب انسان خود گاڑی چلاتا ہو تو پھر اچھی گاڑی ہی چلانا. تو پھر آپ شو کے بعد چل رہی ہیں میرے ساتھ ایکسچینج کرنے. یا یو آر اے گڈ مارکیٹ, ابھی سے بات چیت شروع. ویری گڈ. اچھا شمیلا, اگر بات کریں کووڈ-19 کی, ظاہر ہے جیسے آپ نے کہا کہ گاڑیوں کو آپ کے سینٹر آنا پڑتا ہے, وہاں آپ ان کی انسپیکشن کرتے ہیں. تو آف کورس کووڈ-19 کے دوران کوئی پرابلم کتنا فیس کیا؟ کیا ظاہر ہے سب کچھ لاک ڈاؤن تھا, بند تھا, اور پھر جب دوبارہ کھلے تو کن SOPs کو ابھی آپ فالو کر رہے ہیں؟ سو جب کووڈ-19 اپنی پیک پہ تھا تو ہم نے اوبیسلی گورنمنٹ لاک ڈاؤن فالو کیا تھا, ہمارے سارے سینٹرز بند تھے. بٹ وین سچویشن تھوڑی سی کلیئر ہوئی تھی اس کے بعد ہمارے سینٹرز اوپن ہوئے تھے. اینڈ نہ صرف امپلائیز کے لیے بٹ کسٹمرز کے لیے بھی وی میڈ شیور کہ سارے SOPs فالو ہو رہے ہوں, وچ انکلوڈیڈ سوشل ڈسٹینسنگ. ہمارے پاس جتنی سیٹس تھیں ہم نے بیچ میں گیپس رکھے تھے, صرف سینٹر میں ایک وقت پہ ایک بندہ الاؤ تھا. ہمارے جتنے بھی وہاں اسٹاف تھا دے ور ریکوائرڈ ٹو ویئر دا ماسک, دا گلوز اینڈ دا PPE سوٹس, تاکہ اٹس کمپلیٹلی سینیٹری اینڈ کسٹمر کو بھی بالکل ایز آف مائنڈ ہو کہ آپ کو 100 لوگوں سے جا کے نہیں ملنا ہے. آپ کو اگر اپنی گاڑی بیچنی ہے, ایک سیکیور سینیٹری جگہ پہ آپ کو جانا ہے, 1 گھنٹے کے اندر یو آر ڈن, یو کین گو بیک. تو اس حساب سے ہمارا بزنس کا جو ایک USP ہے دیٹ کیم ان ٹو پلے اینڈ وی آر گلیڈ وی ور ایبل ٹو ہیلپ آؤٹ دا کسٹمرز. بالکل. اور آئی تھنک ابھی وہی بزنس سکسیزفل ہیں جو ہم کرونا وائرس کی SOPs کو فالو بھی کریں. کیونکہ شمیلا اس وقت ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ اگر ہمارے پرائم منسٹر نے تمام بزنس کھول دیے ہیں تو وہ اس لیے کھولیں تاکہ ہماری اکانومی میں ہم سب لوگ افورڈ نہیں کر سکتے کہ ہم لوگ سب گھروں میں رہیں. ایک کمپنی کے بند ہونے سے ہزاروں گھر متاثر ہوتے ہیں. تو آئی تھنک یہ اچھے برانڈ کی نشانی ہوتی ہے کہ وی فالو آل دا SOPs. اوکے شمیلا, ٹی وی پہ, ریڈیو پہ, جیسے کہ میں اپنے سامعین کو کہتی ہوں کہ جتنے بھی برانڈز ہوتے ہیں وہ مزے مزے کی جنگلز بناتے ہیں, اشتہار بناتے ہیں, جسٹ ٹو انٹائز دا کلائنٹ کہ اس کو وہ دیکھے اور اس کا دل چاہے کہ وہ جائے مارکیٹ میں اور اس برانڈ کو ایکسپیرئنس کرے. تو آپ کے نزدیک ایز اے برانڈ مینیجر
مارکیٹنگ کے یہ ٹولس جو ہیں جو ہم استعمال کرتے ہیں لوگوں کو اویئرنیس دینے کے لیے, ٹی وی, ریڈیو, آؤٹ ڈور, اینی BTL ایکٹیویٹی, کیا امپورٹنس ہے؟ کیا اس کے بغیر ہم لوگوں تک ریچ نہیں پہنچا سکتے؟ The thing is that business پہ ڈپینڈ کرتا ہے, ٹو بی آنیسٹ, رائٹ. کچھ بزنسز ہیں جو صرف سوشل میڈیا پہ جا رہے ہیں, they're very successful. But in my opinion and what the business follows as well, ہماری جو مارکیٹنگ اسٹریٹجی ہے, ہم انٹیگریٹڈ مارکیٹنگ کیمپینس میں بلیو کرتے ہیں, which means کہ ہمارا جو سوشل میڈیا پہ جا رہا ہے وہی چیز, وہی کمیونیکیشن, وہی کیویز آپ کی ڈفرینٹ میڈیمس پہ اور جاتے ہیں. ہم لوگ ریڈیو پہ آلویز آن اسٹریٹجی ہوتی ہے, ہماری ملٹیپل جنگلز ہیں, ایڈز ہیں علی گل پیر کے ساتھ, TVC کی کاپی, یہ سب چل رہا ہوتا ہے تاکہ کسٹمرز کو ہم لوگ ملٹیپل میڈیمس پہ اویئرنیس دلوا سکیں. سملرلی ہم لوگ TV کیمپینس بھی کرتے ہیں, اور ڈفرینٹ سٹیز کے اندر ہماری آؤٹ آف ہوم اینڈ اسٹریمر کیمپینس تو چل ہی رہی ہوتی ہیں. سو اٹس ویری امپورٹنٹ کہ برانڈز ناٹ اونلی اسٹک ٹو سوشل میڈیا, بٹ جہاں آپ کا کسٹمر ہے آپ کو وہیں جانا چاہیے. بیکاز ان اے کنٹری لائک پاکستان ہمارے پاس شور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ آن لائن بزنسز پہ ریلائی کرتے ہیں, بٹ آف کورس کچھ اور بھی لوگ ہیں جیسے کہ میرے پیرنٹس ہیں, دے گیٹ انسپائرڈ وین دے سی بل بورڈز, وین دے سی اسٹریمرز. برک اینڈ مورٹر والی ایک لوگوں کی فلاسفی ہوتی ہے. سو یو ہیو ٹو ٹارگیٹ, یس یو ہیو ٹو ٹارگیٹ دا کسٹمر, یو ہیو ٹو گو ویر ایور دے آر. بالکل. اور شمیرہ یہ بڑے مزے کی بات تم نے ویسے کہی ہے, کہ اگر کبھی میں اپنے بیٹے کے ساتھ باہر جاتی ہوں نا گاڑی میں, تو اگر بل بورڈ پہ یا بس شیلٹر پہ کوئی چیز نظر آ رہی ہوتی ہے نا, کوئی بھی نیا بسکٹ یا اینی تھنگ, تو ہی وانٹ کہ ماما آئی وانٹ ٹو ٹرائی دس نا. تو یہ بڑی مزے کی اسٹریٹجی کہ جب آپ باہر نکلیں تو آپ کو برانڈس ہر جگہ نظر آئیں, اور ویسے تو یہ دنیا ہے ہی برانڈس کی نا. تو برانڈس کے بغیر وی آر نتھنگ, ہے نا, چاہے وہ کار فرسٹ کیوں نہ ہو. ٹھیک ہے, کہیں نہ کہیں کار فرسٹ اب مجھے بھی لگنے لگا کہ واقعی یار گاڑی ہم رکھنے کا شوق تو رکھتے ہیں, لیکن بیچنا کتنا امپورٹنٹ کام ہے. مطلب گاڑی صحیح لوگوں کو بھی چلی جائے. اور کبھی کبھی پتہ ہے یہ بھی ہوتا ہے شرمیلا, جیسے اگر یوزلی میں تمہیں اپنا ایکسپیرینس بتاؤں, جب میں نے پچھلے سال اپنی گاڑی بیچی تو میرے ہی ڈرائیور نے کسی کو گاڑی بیچ دی اور اس نے مجھے پے آرڈر لا دیا. لیکن میرے دماغ میں آج بھی وہ سوال آتا ہے کہ پتہ نہیں جس کو بیچی ہے وہ صحیح استعمال اس نے, مطلب وہ بندہ صحیح بھی ہے کہ نہیں ہے, اور پتہ نہیں کہیں اور تو استعمال نہیں ہو رہی ہوگی. ایک عجیب سی تھوڑی سی دل میں یہ تمام باتیں آتی ہیں. لیکن کار فرسٹ, آئی تھنک ہمیں 100% سیٹسفیکشن ہے کہ اف یو یوز اے کار فرسٹ دین یو آر سیف. ڈیفینیٹلی. اچھا, اگر تھوڑی سی بات کریں کمپٹیشن کی, ٹھیک ہے, اور مارکیٹ میں ظاہر ہے جب بھی کوئی برانڈ آتا ہے یا تو وہ پائنیئر ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور یا آلریڈی مارکیٹ میں آلریڈی بہت سارے برانڈز ہوتے ہیں. لیکن آئی تھنک کبھی کبھی اس کمپٹیشن سے انسان کو بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے, اور اس سے وہ اپنے برانڈس کو اور امپروو, اپنے پروڈکٹ کو اور امپروو کرتے ہیں. تو واٹ یو سے کہ اگر برانڈ کمپٹیشن کو کیسے دیکھتی ہو, اٹس ہیلدی یا ایک آلویز یو فیل جیلس, ایک ہوتی ہے نا ایک مجھے کہ یار وائی دس, کتنا ہیلدی لیتی ہو competition؟ I think at this stage as marketeers, as brand managers, as companies, اگر ہم لوگوں کو jealousy feel ہو باقی برانڈ سے, then we're not doing our job. مارکیٹ کے اندر لائک یو مینشنڈ دا ورلڈ از آل اباؤٹ برانڈز ناؤ. جتنا زیادہ برانڈز آتے ہیں اتنا مزہ آتا ہے, رائٹ. آپ کے پاس کمپٹیشن ہے, جب آپ کمپٹیشن دیکھتے ہیں اس کو ہیلدی لیتے ہیں, اینڈ اٹ ایکچولی انسپائرز یو ٹو امپروو یور سروسز, ڈو یور مارکیٹنگ. ایز لانگ ایز آپ کو اپنی کور ویلیوز پہ یقین ہے, آپ کو اپنی سروس آفرنگس پہ یقین ہے, برانڈ از آلویز ہیلدی, لائک دا کمپٹیشن از آلویز ہیلدی. بالکل, ویری ٹرو. بہت سارے میسیجز بھی آ رہے ہیں, اینڈ yes, everyone is liking Shamira's conversation. Okay, thank you so much listeners کہ آپ ہمارا شو سن رہے ہیں and sending us the messages. آپ مجھے کال بھی کرنا چاہیں تو 111000105 پر آپ مجھے کال بھی کر سکتے ہیں. اوکے, ڈیورنگ COVID-19 ہمیں گھر پہ بیٹھ کے بھی کام کرنا پڑا, تو ورک فرام ہوم کیسا لگتا ہے؟ اچھا لگا بہت عرصے بعد کہ صرف گھر سے ہی کام کرنا ہے, یا اب لگتا ہے کہ یار گھر سے زیادہ اچھا کام ہو سکتا ہے, ہم زیادہ اچھا کام کر سکتے ہیں کہ نہیں, یا ہمیشہ آفس جانا ہی ضروری؟ آئی تھنک شروع میں ہر کمپنی اسٹرگلڈ اے بٹ, بیکاز پاکستان کے اندر ورک فرام ہوم کا کانسیپٹ نہیں ہے. وہ بس ہوتا ہے نا کہ اگر آپ کی کسی دن چھٹی کا دن ہو گیا تو آپ ورک فرام ہوم ہی کر رہے ہوتے ہیں, رائٹ. لیکن جب یہ ایک دم سے آیا تو نو بڈی واز پریپیئرڈ. لیکن الحمدللہ دا گڈ تھنگ فار اس واز کہ ہم آلریڈی کافی چیزیں ہماری آٹومیٹڈ ہیں, کافی چیزیں ویسی ہماری آن لائن ہو رہی ہوتی ہیں, ایک دوسرے سے انٹریکشن.
آف کورس جب آپ ورک فرام ہوم کر رہے ہوتے ہیں شروع میں تھوڑا سا ایشو ہوتا ہے بیکاز یو نو ورک ازنٹ جسٹ اباؤٹ ورکنگ, اٹس آلسو اباؤٹ برین اسٹارمنگ کرتے ہیں, اپنی ٹیم کے ساتھ بیٹھتے ہیں, بیچ میں یو نو ڈفرنٹ ڈسکشنز ہوتی ہیں, آرگیومنٹس ہوتی ہیں, اسی سے آئیڈیاز جنریٹ ہوتے ہیں. بٹ آفٹر دیٹ انیشیل پیریڈ وی جسٹ میڈ شیور کہ ویڈیو کالز ہو رہی ہیں کانسٹنٹ, ہماری ٹیم از کانسٹنٹ ان چیک ود ایچ ادر, تاکہ آپ کو فیل ہی نہ ہو کہ آپ آئسولیٹڈ کام کر رہے ہیں, ایوری بڈی ورک ٹوگیدر. اینڈ کچھ مہینوں بعد ایسا فیل ہوا تھا کہ اچھا گھر پہ سکون میں پروڈکٹیوٹی زیادہ ہو رہی ہے, کام زیادہ ہو رہا ہے, لیکن ایز سون ایز وی ور الاؤڈ بیک ایٹ آفس ود دا کمپلیٹ SOPs being followed, we were very happy to get back into that environment and do our work. بالکل. اور شمیلا بہت سارے برانڈس اگر میں سوال کرتی ہوں تو بہت سارے لوگوں نے یہ کہا کہ پہلے تو ہم شاید 9 to 6 کام کرتے تھے, لیکن جب ورک فرام ہوم تھا تو ایسا لگنے لگا کہ اب تو 24 گھنٹے ہی کام کرنا ہے, کوئی وقت نہیں ہے, کسی وقت بھی میسج آ سکتا ہے. صحیح بات ہے. ایک چھوٹا سا کمرشل بریک ہے, کمرشل بریک لیتے ہیں سامعین اور پھر واپس آتے ہیں. اسٹے ٹیونڈ ود اس. امبر آپ کی دوست, آپ کے فیوریٹ شو برانڈز انلمیٹڈ میں آج کا ہمارا اسپیشل ایڈیشن برانڈز انلمیٹڈ کا آپ سب لوگ سن رہے ہیں لسنرز. ویسے تو یہ شو میں کل پیش کرتی ہوں ہر بدھ کو صبح 10 سے 11. آج ہمارے ساتھ مس شمیلا راشد موجود ہیں. شی از برانڈ مینیجر کار فرسٹ, اور آج ہم نے بہت اچھے سے جاننے کی کوشش کی کہ اگر ہمیں کار خریدنی ہے یا اپنی گاڑی بیچنی ہے, ایکسچینج کرنی ہے, تو ہم کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں صرف کار فرسٹ کے مختلف سینٹرز موجود ہیں, سروس سینٹرز ہیں. آپ وہاں جائیے, اپنی گاڑی کو انسپیکٹ کرائیے اور آرام سے آپ کوئی گاڑی خرید بھی سکتے ہیں اور اپنی گاڑی بیچ بھی سکتے ہیں. نو ادر کوسچنس. اوکے شمیلا, آئی ایم رائٹ؟ یا ایبسلیٹلی رائٹ. اوکے شمیلا, ٹیکنالوجی از ویری امپورٹنٹ ناؤ ڈیز. ہر جگہ ٹیکنالوجی ہے. ہم ٹیکنالوجی کے بغیر, اگر میں یہ ریڈیو شو بھی کر رہی ہوں تو دس از آل ٹیکنالوجی. اگر مجھے اس کا استعمال نہیں آئے گا تو آئی کین ناٹ ڈو اے لائیو شو. تو ٹیکنالوجی کا کتنا امپورٹنٹ رول ہے کار فرسٹ میں؟ کیا رول ہے؟ مطلب ٹیکنالوجی اگر نہیں ہوتی تو کار فرسٹ کی بہت سارے کام رک جاتے. کس طرح ہم اس کا استعمال کرتے ہیں؟ ویل ڈیفینیٹلی اینڈ ٹو اینڈ ہمارے پاس ٹیکنالوجی ہی ہے جو ہمیں آگے پروپیل فارورڈ کر رہی ہے. فار انسٹنس جس پوائنٹ پہ آپ ہمیں کال کر رہے ہیں یا اپوائنٹمنٹ بک کروا رہے ہیں, اگین دیٹس بینگ ڈن تھرو ٹیکنالوجی, جب آپ کو سب سے نیئرسٹ پرچیز سینٹر پہ ڈائریکٹ کر کے آپ کا اپوائنٹمنٹ بک کر لیتے ہیں. Similarly, when you come to our purchase center, وہاں ڈفرینٹ اکوپمنٹس کے تھرو, ڈفرینٹ الگورتھمس کے تھرو ہم آپ کی گاڑی کی انسپیکشن کر کے ایک فیئر پرائز نکالتے ہیں. دیٹس ون تھنگ. اس کے علاوہ آپ کی پرائز کمیونیکیٹ ہوتی ہے. آپ اگر مان جاتے ہیں اس پرائز پہ تو انسٹنٹ پیمنٹ کے تھرو ہم آپ کی وہ چیز بھی ڈن کر دیتے ہیں ایک گھنٹے کے اندر. تو دا تھنگ از دیٹ اینڈ ٹو اینڈ فار کار فرسٹ ٹیکنالوجی از ویری امپورٹنٹ, اینڈ یوزنگ ٹیکنالوجی اینڈ آر پروسیسز اینڈ آر گلوبل پریکٹسز, ہم نے ایک جو یوزڈ کار ٹریڈنگ مارکیٹ جو ہے اس کو کمپلیٹلی ریولیوشنائز کیا ہے پچھلے 4 سال کے اندر. اینڈ واٹس انٹرسٹنگ از کہ لاسٹ ایئر ہمیں کنزیومر چوائس ایوارڈ بھی ملا تھا اباؤٹ دا فاسٹسٹ گروئنگ ٹیک کمپنی ان پاکستان. سو دیٹ جسٹ گوز ٹو شو کہ ہم کتنا امبریس کرتے ہیں ٹیکنالوجی کو, اینڈ ہم کتنے اس کو امپورٹنس دیتے ہیں کہ اس کے بغیر یو کانٹ موو فارورڈ ایز اے بزنس اور برانڈ. ویری ٹرو. اور آئی تھنک میں نے کار فرسٹ کو ہر سوشل میڈیا کے پیج پر اور ہر جگہ بہت دیکھا ہے, جسٹ بیکاز ظاہر ہے آف کورس آپ ٹیکنالوجی, دس از دا مین تھنگ کہ آپ لوگوں کی ریچ بہت اچھے اور آرام سے اور کوئک کر سکتے ہیں. ڈیفینیٹلی. بالکل. اچھا شمیلا, آپ کو جو حیدرآباد کا پروجیکٹ اس وقت لانچ ہوا ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا میرے لسنرز کو بتائے گا. سو ہم لوگوں نے ایک چیز نوٹس کی تھی کہ ہمارے پاس جو کراچی کے سینٹرز ہیں, ہمارے پاس حیدرآباد کے بہت کسٹمرز آیا کرتے تھے آل دی وے ٹو کراچی ٹو سیل دیئر کار, رائٹ. تو اسی وجہ سے ہم لوگوں نے پچھلے ہفتے 15 سپٹمبر کو اپنا حیدرآباد کے اندر ایک سینٹر لانچ کیا ہے, اینڈ ویو بین گیٹنگ ایکسلنٹ رسپانس. بہت سارے لوگ آ رہے ہیں. وہاں انسینٹیو بھی لگا ہوا ہے کہ پہلے 100 کسٹمرز کو ہم 10,000 روپیز ایکسٹرا بھی دے رہے ہیں اگر ہمارے سینٹر پہ آ کے گاڑی سیل کرتے ہیں. تو اس حساب سے ہمیں بہت اچھا رسپانس مل رہا ہے. واٹس انٹرسٹنگ از کہ دس ٹائم اراؤنڈ کیونکہ ہم لوگ حیدرآباد میں جا رہے تھے تو ہم نے اپنی پوری کمیونیکیشن سندھی میں رکھی ہے. واو, دیٹس ویری گڈ. ایگزیکٹلی.
आई थिंक ये रीजनल लैंग्वेजेस हेल्प अ लॉट. डेफिनेटली. प्लस आप जहाँ जा रहे हैं, जिससे मैंने मेंशन किया, इट्स इम्पोर्टेंट कि जहाँ आपके कस्टमर्स हों आप वहाँ जाएं. ब्रांड्स को अडेप्ट करना चाहिए, ब्रांड्स को जो आपके कस्टमर्स हैं उस हिसाब से बात करनी चाहिए. तो हम लोगों ने अपनी पूरी कम्युनिकेशन सिंधी एंड उर्दू मिक्स रख के वहाँ अपने कस्टमर के साथ डील कर रहे हैं, एंड इट्स एन एक्सीलेंट एक्सपीरियंस सो फार. बिल्कुल. और इस वक्त आपका ये शो हैदराबाद में भी सुना जा रहा है और कोयटा में भी सुना जा रहा है. तो कोयटा से भी मैसेजेस आ रहे हैं. उन्होंने कहा है सजाद अली कि प्लीज बहुत अच्छा शो है, वेरी नाइस शो, और प्लीज मेरा मैसेज जरूर पढ़ दीजिएगा. थैंक यू सो मच सजाद कि आप हमारा शो सुन रहे हैं. ओके शमीला, CSR एक्टिविटी, ये मैं सवाल हर ब्रांड से करती हूँ क्योंकि यकीनन कि हर ब्रांड की कामयाबी के पीछे यकीनन हम सारे कस्टमर्स ही हैं. डेफिनेटली. ऑफ कोर्स. लेकिन CSR एक्टिविटीज़ हमारे गवर्नमेंट अपने उस पर तो बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही होती है, लेकिन अंडर CSR हमारी अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं. इट्स नथिंग कि हमने किसी को खाना ही खिलाना है, लेकिन देयर आर सो मेनी अदर थिंग कि हमें किस तरह लोगों को अच्छी चीज़ों पे भी अवेयरनेस देनी है. कोविड-19 पे भी अगर हम बात करें कि लोगों को सिर्फ इतना बता देना कि यार मास्क और हाथ धोना और डिस्टेंस मेंटेन करना कितना इंपॉर्टेंट है, दैट इज ऑल्सो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो इस पे कार्ड फर्स्ट ने कभी कुछ काम करने का सोचा, या यू डूइंग समथिंग इस तरह कि आप लोग क्या समझते हैं कि इट्स दिस इम्पोर्टेंट फॉर द ब्रांड कि अगर CSR पे काम करना चाहिए? आई थिंक CSR इज समथिंग दैट्स इम्पोर्टेंट सिर्फ ब्रांड्स के लिए नहीं, बल्कि अपने इंडिविजुअल लेवल पे भी. कि जितना आई बिलीव कि जितना यू पुट इन द यूनिवर्स यू गेट बैक, राइट. तो इट्स ऑलवेज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डू गुड एंड इम्पैक्ट दूसरों की लाइव्स इन अ पॉजिटिव वे. काफर्स भी इस चीज में स्ट्रांगली बिलीव करते हैं, एंड हमारा वैल्यू भी है इंटेग्रिटी एंड डूइंग गुड फॉर द सोसाइटी. हम लोग अपनी CSR एक्टिविटीज ऑन एंड ऑफ कर रहे होते हैं, वेदर इज जस्ट बिल्डिंग अवेयरनेस या इवन डूइंग समथिंग इम्पैक्टफुल. एक मैं आपको एग्जांपल देती हूँ. लास्ट ईयर हम लोगों ने रमजान में की थी एक छोटी सी कैंपेन, वेयर हम लोगों ने एक स्कूल से लेके गए थे बच्चों को. ना कॉन्सेप्ट क्या होता है, रमजान या ईद से पहले आप अपने यूज्ड कपड़े निकाल के लोगों को दे रहे होते हैं, एक सदका जारिया, आप लोगों को नए नए कपड़े दे रहे होते हैं. तो हमारा कॉन्सेप्ट था कि अच्छा इन बच्चों की भी ईद है, वाई गिव देम ओल्ड क्लोथ्स, लेट्स टेक देम आउट फॉर नाइस इफ्तार, लेट्स टेक देम आउट फॉर शॉपिंग. तो हमने उन बच्चों की ईद की शॉपिंग करवाई थी. इट वॉज अ वेरी गुड डे, बहुत मजा आया था. हम पूरा उनको लेके घूमे थे, आइसक्रीम अच्छा लग रहा होगा, बहुत अच्छा रहा था, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था. एक जो सेल्फ सेटिस्फेक्शन होती है ना, आपको वो भी लगता है, आपको लगता है यार सिर्फ काम के अलावा कुछ और काम भी है. डेफिनेटली. एंड उसके साथ साथ देन व्हाट वी डिड, ये तो फर्स्ट लेग था. फिर हम लोगों ने बहुत सारे, जिस तरह कपड़ा लेते हैं ना आप लोग, वो रैप करके कारफर्स ईदी के नाम से हमने डिस्ट्रीब्यूट किया था इन डिफरेंट एरियाज, इन डिफरेंट हॉस्पिटल, ताकि हर की ईद थोड़ी स्पेशल हो. सारे एम्प्लॉयज को दिया था कि आप भी अपने घरों में जाके आपके जो हेल्प है उनको दें, गार्ड्स को दें, ताकि हम लोगों ने अपने एम्प्लॉयज को एम्पावर किया कि यू शुड बी डूइंग गुड. एंड एक ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है कि पहली दफा कंपनी ने आपको बोला है करने को, इसके बाद वो खुद भी करेंगे. तो दिस इज समथिंग वी बिलीव इन एंड वी वांट आवर एम्प्लॉयज टू फॉलो एज वेल. सच अ ब्यूटीफुल जेस्चर. बिल्कुल. अच्छा शमीरा, आखिरी बस चंद एक दो सवाल. फ्यूचर प्रोजेक्ट्स पे थोड़ा सा बताना चाहेंगी कि क्या क्या आपके फ्यूचर प्लान्स हैं? अब since COVID is at a decrease now and अब things are getting back to normal following the SOPs and all, हमारे पास different projects हैं that we're very excited for. Like I mentioned, Kafers, and आपको अंदाजा भी होगा कि इट्स अ वेरी फन लविंग ब्रांड. हम लोगों का पूरा ऑब्जेक्टिव ये है कि कस्टमर्स के लिए हम लोग बिल्कुल आसानी पैदा करें, उनको सारी ख्वारी से निजात पाए वो. तो इसलिए हम लोग मल्टीपल चीजों पे काम कर तो रहे हैं, डिफरेंट वीडियोस, डिफरेंट जिंगल्स, न्यू फन प्रोजेक्ट्स, बट you'll have to wait for that and I hope you'll follow the page. Surprise. Okay. नहीं, जब मैं बिल्कुल ये कहूंगी कि जब ब्रांड मैनेजर इतनी स्वीट सी है तो फन लविंग सी है, तो यकीनन ब्रांड भी बहुत फन लविंग है. थैंक यू. अच्छा शमीरा, आखिरी चंद एक तो थैंक यू सो मच कि तुमने इतना अच्छा सा टाइम निकाला और यू कम टू माई शो. और टेक्नोलॉजी की भी बात हमने की. अच्छा देखो, बहुत सारी टेक्नोलॉजीज आई और ख़त्म हो गई, ठीक है, लेकिन रेडियो एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो आज तक है. अगर हम सिटीज़ भी लेते हैं तो उसके अंदर जितने भी लेटेस्ट ब्रांड की भी हम सिटीज़ खरीदते हैं उसके अंदर रेडियो ज़रूर होता है. डेफिनेटली. तो तुम क्या समझते हो कि क्या रेडियो आगाही या इंफॉर्मेशन आगे तक पास ऑन करने का कितना अच्छा मीडियम हो सकता है? आई थिंक सॉरी
ریڈیو از ایکسلنٹ فار ماس مارکیٹنگ بیکاز مجھے یاد ہے ایک ٹائم تھا جب اسکول جا رہے ہوتے تھے, کالج یونیورسٹی جا رہے ہوتے تھے, ہم لوگ اپنے کان میں ریڈیو سنتے ہوئے جا رہے ہوتے تھے, رات کو بھی بیٹھے ہوئے کبھی فارغ تو ڈیفینیٹلی, اینڈ ان کی فین فالوئنگ بھی ہوتی ہے, لوگ ٹیون ان کر رہے ہوتے ہیں جسٹ ٹو سی دیئر اوپینینز اینڈ آل, تو اٹس ایزیلی ایکسیسیبل اینڈ آئی ڈونٹ تھنک اٹس اے میڈیم دیٹس گونا ڈائی ڈاؤن. اس کے اوپر آپ کو اتنی اچھی انفارمیشن مل رہی ہوتی ہے, اتنی اچھی کنورزیشن مل رہی ہوتی ہیں, دیٹ ریڈیو از سم تھنگ دیٹ پیپل شوڈ لسن ٹو مور اینڈ اٹس سم تھنگ دیٹ از گوئنگ ٹو گرو ایز اے میڈیم ان دا فیوچر. بالکل, ویری ٹرو. اور تھینک یو سو مچ. کچھ آخر میں کچھ کہنا چاہو لسنرس کے لیے فرام کار فرسٹ؟ نہیں, تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می آن بورڈ. مجھے بہت لٹرلی مزہ آیا, بہت اچھی کنورزیشن رہی. اینڈ فار آل دا کسٹمرز, آپ کو اگر اپنی گاڑی سیل کرنی ہے, بیچنی ہے, بہت 100 سوال ہوتے ہیں کہ کیا بیسٹ طریقہ ہے بیچنے کا, کیا مجھے دیکھنا چاہیے سیل کرنے سے پہلے, تو گھبرائیں نہیں, آپ ہمارے پاس آئیں, ہمیں کانٹیکٹ کریں, اینڈ ول ناٹ اونلی گیو یو اے ہیسل فری سولوشن بٹ ول گائڈ یو ایز ویل, بیکاز دیٹس واٹ وی ڈو ایز اے بزنس. وی آر دیر ود یو تھرو آؤٹ دا ہول پروسیس. تو آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں 1111112227 پہ, یا ہماری ویب سائٹ وزٹ کر سکتے ہیں www.carfirst.com. That's about it. Thank you so much Famila for coming to my show Brands Unlimited. اور لسنرز, یہ شو آپ کا بھی ہے. اگر آپ کے پاس بھی کوئی نیا برانڈ ہے اور میڈ ان پاکستان ہے, کم ٹو مائی شو اور اپنی سکسیس اسٹوری ہم سب سے شیئر کیجیے, لوگوں کو بتائیے کہ آپ کتنا اچھا کام کریں, کیونکہ یہ تمام وہ لوگ جو پاکستانی برانڈز ہیں ان کو شاید کہیں نہ کہیں وہ پلیٹ فارم نہیں مل پاتا لوگوں کو بتانے کے لیے, اینڈ دس از دا رائٹ میڈیم. یو کین کم ٹو مائی اسٹوڈیو اینڈ شیئر یور سکسیس اسٹوری. کل پھر ملیں گے ایک نئے برانڈ کے ساتھ اور ایک نئے کامیابی کے سفر کے ساتھ. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.